अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। अक्सर आपने अपने आसपास अपने घरों में बिल्लियों को घूमते फिरते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ईद उल अज़हा के दिन यानी बकरा ईद के दिन ये बिल्लियां अचानक कहाँ गायब हो जाती हैं। बिल्लियां हमारी आंखों से ओझल क्यों हो जाती हैं। आपने अक्सर देखा भी होगा कि बकरा ईद के दिन ये बिल्लियां हमें अपने आसपास नज़र नहीं आती। तो हम आपको बता दें कि सीरत की किताबों में इसकी 3 बड़ी वजह बताई गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं कि बकरा ईद के दिन ये बिल्लियां कहाँ चली जाती हैं। आप इसको जान करके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे, इसलिए आज की इस वीडियो को आप पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए और मेहरबानी करके इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या आप कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि अगर इंसान मिट्टी से बना है, फरिश्ते नूर से बने हैं और जिन आग से बने हैं, तो ये जानवर यानी कि कुत्ते, बिल्ली और बाकी की मखलूकात को अल्लाह ताला ने किस चीज़ से बनाया है। दोस्तों कहा जाता है अगर एक बिल्ली खुद चलकर आपके पास आ जाए तो उसका मतलब अल्लाह की तरफ से आपको 3 इशारे मिलते हैं, लेकिन इन इशारों की वजह वही समझ सकते हैं जो अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं। यूँ तो अल्लाह ताला का दुनिया को बनाने का मकसद इंसानों की समझ के परे नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों को सोचने और समझने की सलाहियतों से नवाजा है और कुरान पाक में कई जगह पर इंसानों को गौर व फिक्र की दावत दी है। अल्लाह ताला ने ये दुनिया अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए तख्लीक की। इस दुनिया में कई तरह के मखलूकात को पैदा किया। इन्हीं मखलूकात में कई तरह के जानवर, दरिंदे और हर तरह के चरिंद परिंद भी शामिल हैं। इन्हीं जानवर में से एक जानवर बिल्ली भी है। बिल्ली की चंद हरकतें ऐसी होती हैं जो इंसान के समझ में नहीं आती, लेकिन इंसान को हैरान ज़रूर कर देती है। दोस्तों आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि अगर आपके खाने में से बिल्ली कुछ खा जाए या फिर पी जाए तो फिर वो खाना पलीद यानी कि नजिस नहीं होता, यानी कि गंदा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बिल्ली का मुंह तमाम जानवर से साफ सुथरा होता है। आपने इस बात को देखा भी होगा कि बिल्लियां हमेशा खुद को साफ सुथरा रखती हैं। ये ज़्यादातर खुद को साफ पानी से गीला करती हैं। यही वजह है कि बिल्लियों में बीमारियां कम पाई जाती है। याद रखें इस्लाम में बिल्लियों की बहुत ज़्यादा अहमियत बयान की गई है और सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि पुराने दौर के मिस्र में भी बिल्लियों को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। यहाँ तक कि उस दौर में बिल्लियों को तकलीफ़ देना या फिर उनका कत्ल कर देना एक इंसान के कत्ल से भी बड़ा गुनाह समझा जाता था। दोस्तों क्या आपको पता है एक बिल्ली की ज़िंदगी का पहला साल इंसान की ज़िंदगी के 15 सालों के बराबर होता है और एक बिल्ली की ज़िंदगी का दूसरा साल इंसान के ज़िंदगी के 25 साल के बराबर होता है। इसके अलावा दुनिया में बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो अपने कानों को 180 डिग्री तक मोड़ सकती है। एक बिल्ली अपने दिन के 70% हिस्से में सोती है और 15 में से खुद को चाटने या फिर खुद को साफ करने में लगाती है। शायद ये बात आप जानते होंगे कि एक बिल्ली के फुजले में कई तरह की खतरनाक बीमारियां मौजूद होती हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया की एक मशहूर कॉफ़ी में ये फुजला इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक बिल्ली में और भी कई तरह के हैरान खुसूसात मौजूद होते हैं, लेकिन हमारे आज की इस वीडियो का मकसद उसको तलाश करना है जिसमें बिल्लियों के बारे में अक्सर सवाल किया जाता है कि बकरा ईद के दिन ये बिल्लियां अचानक कहां पर गायब हो जाती हैं। बकरा ईद के दिन बिल्लियों के गायब होने के पीछे कौन सा राज पोशीदा है। दोस्तों हम बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं
کہ بلیاں بھی حج پر جاتی ہیں، لیکن ہمارے بڑے بزرگ اس بارے میں طرح طرح کی باتیں بتاتے ہیں۔ انہی باتوں سے آج ہم کو معلوم کریں گے کہ بقرہ عید کے دن بلیاں اچانک کہاں پر غائب ہو جاتی ہیں۔ اس حوالے سے کئی سوال اور جواب ہماری زندگی میں سامنے آتے ہیں۔ یہی نہیں، اس حوالے سے جڑے کئی سارے افسانے بھی موجود ہیں۔ یاد رکھیں، بقرہ عید کے دن بلیوں کے غائب ہونے کے پیچھے کئی وجہ بتائی گئی ہے، لیکن ان میں سے جو سب سے اہم وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بلیاں بقرہ عید کے دن ان گندی جگہوں پر چلی جاتی ہیں جہاں پر ان کو بہت سارے گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے ملتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ بقرہ عید کے دن قربانی کرنے کے بعد جانور کے گندے حصوں کو لوگ گندگی کے طور پر باہر پھینک دیتے ہیں، اس لیے اس روز بلیاں ایسی جگہ پر چلی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات میں عید الاضحیٰ کی صبح بلیوں کے غائب ہونے کی کئی وجہ بیان کی گئی ہے۔ خاص طور پر جس وقت قربانی کی جاتی ہے اس وقت یہ بلیاں اپنے ارد گرد نظر نہیں آتی۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے کئی سارے لوگوں کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ آخر یہ بلیاں قربانی کے وقت کہاں غائب ہو جاتی ہیں، یعنی کہ بقرہ عید کے دن اچانک یہ بلیاں کہاں چلی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کو کئی کتابوں میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ بلیاں بقرہ عید کے دن اس جگہ پر چلی جاتی ہیں جہاں پر قربانی کے جانور کا گوشت اور کھال کو گرایا جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ کتابوں میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ بقرہ عید کے دن بلیاں خون کو دیکھ کر کے ڈر جاتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے عید الاضحیٰ کے روز ہر طرف قربانی کے جانور کا خون ہی خون نظر آتا ہے، جو ان بلیوں کو خوفزدہ کر کے وہاں سے جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں عید الاضحیٰ کے دن بلیوں کو غائب ہونے کی اصل وجہ کے پیچھے وہ زبردست حکمت ہے جس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، لیکن اس کے بارے میں ایک وجوہات ایسی بھی ہے جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بقرہ عید کے روز اور خاص کر کے قربانی کے وقت آسمان سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، یعنی کہ زمین پر حاضری دیتے ہیں، اس لیے ان فرشتوں کو دیکھ کر کے ان کی ڈر کی وجہ سے بلیاں وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں، یعنی کہ چلی جاتی ہیں۔ تو دوستو، عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کو غائب ہونے کی 3 بڑی وجہ جو ہم نے آپ کو بتائی ہے، جس کو سن کر کے آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ بقرہ عید کے دن بلیاں کہاں غائب ہو جاتی ہیں۔ واقعی میں بلیوں کے حوالے سے ایک حیران کن بات یہ بھی ہے جس کی طرف ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ قرآن اور حدیث میں اس حوالے سے کوئی بھی وجہ بیان نہیں ہوئی ہے، اس لیے عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے سے ہم اس کو اسلام کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہیں۔ اب آپ کو بلی کے پیدائش کے بارے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بلی کو کب اور کیوں پیدا کیا۔ دوستو، بلیوں کی پیدائش کے حوالے سے ایک کتاب میں موجود ہے کہ فرشتے نور سے، جن آگ سے، انسان مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اور یہ کتے، بلی، مچھلی اور دیگر جانور اور باقی کی مخلوقات انسان کے تابع کر کے مٹی اور پانی سے بنائی گئی ہیں۔ اب کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ بلیوں کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں اس کے بارے میں ایک روایت یوں بیان ہوتی ہے کہ بلی کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں سیلاب کا عذاب آیا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنا کر اس میں سوار ہونے اور ہر جانور اور ہر پرندے کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں محفوظ کرنے کو کہا۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور ایک کشتی تیار کی۔ اب وہ کشتی پانی میں تھی اور شیطان نے چوہوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ چوہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اس کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کشتی پانی میں ڈگمگانے لگی۔ یہ دیکھ کر کے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ سے دعا کی
اے میرے پروردگار مجھے ان چوہوں سے نجات دلا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام بھیجا۔ پھر آواز آئی، اے نوح کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیر۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرا، اس وقت شیر کی ناک میں سے ایک زوردار چھینک آئی۔ اس طرح سے پھر شیر کے دونوں ناکوں سے بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں آ گیا، جنہوں نے پھر کشتی میں موجود سارے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، جب سارے چوہوں کا صفایا ہو گیا تھا تو پھر آج ان چوہوں کی نسل اس دنیا میں کیسے باقی رہ گئی؟ تو ممکن ہے سیلاب کے بعد بلی کے نتنوں سے چھینک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے چوہوں کو بھی پیدا کر دیا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں اللہ بہتر جان سکتا ہے۔ اب اگر بات کی جائے کہ گھروں میں بلیوں کو پالنے کی، تو اسلام کہتا ہے بلیوں کو گھروں میں پالا جا سکتا ہے، کیونکہ بلیاں موجی جانور نہیں ہیں اور نہ ہی نجس اور پلید، بلکہ بلیاں پالنا فائدے مند ہے، کیونکہ بلیاں موجی جانور نہیں ہیں اور نہ ہی نجس اور پلید ہیں، بلکہ بلیاں پالنا فائدے مند ہے، کیونکہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہوں کا صفایا کر دیتی ہیں، اور نجس گندگی اس لیے نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے نجس اور پلید نہیں کہا۔ میں امید کرتا ہوں آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، تو آپ اسے دل سے ایک لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ تو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔